ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، سنی مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ان سے بہتر تو پھر وہ شیعہ حضرات ہیں۔ ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، سنی مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے سارے ہی، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے اور کسی طبقے کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے اہل بیت سے آپ لوگ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محرم کے دنوں میں وہ احترام باقی نہیں ہے کئی لوگوں میں جو ہونا چاہیے، وہ احترام نہیں باقی جو ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محرم منانے جا رہے ہیں اور نعوذ باللہ ان کے جسم میں نشہ داخل ہو جائے تو ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ان سے بہتر تو پھر وہ شیعہ حضرات ہیں جو اس ادب کو ملحوظ تو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی ادب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اہل بیت کا ادب جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے زبان پر درود پاک کا ورد ہو، اہل بیت کے اس وقت ادب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، ابھی ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا تو اس میں ایک بڑے گھرانے کے مولانا صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور پیچھے ان کے نام کے آگے لکھا ہوا اولاد رسول، نعوذ باللہ۔ ارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے ایک جگہ کہ ان کے گھر کے پاس سید صاحب ایک رہتے تھے، تو اچانک ایک دن ان کے گھر آیا کرتے تھے اکثر بیٹھک میں، اچانک ایک دن آئے تو اندر ان کے گھر کی خواتین بھی تھیں، تو فوراً معذرت کہتے ہوئے واپس آئے تو حضرت نے خواتین کو پہلے پردے میں بھیجا، پھر سید صاحب کو بلایا، پھر سارے گھر والوں کو کہا کہ غلطی ہماری تھی کہ ہم لوگ پردے میں اس وقت نہیں تھے، لیکن حضرت نے کیوں معذرت کی، معذرت کرنا تو ہمارا کام ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ اتنا بڑا آدمی اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ اب تم دوبارہ معذرت کرو۔ اور کئی جھوٹے اہل بیت بن گئے، نعوذ باللہ کئیوں نے جھوٹے اہل بیت بننے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ان کی جو روش ہے، ان کا جو طریقہ ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ سنو اہل بیت کی پہلی خاصیت، جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے زکوٰۃ نہیں لیتے، جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی کیونکہ وہ سید ہوتے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی چمچہ گریاں نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، کسی کے بینر پر لکھنے سے کوئی اولاد رسول نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن ادب تو مسلمان اس لیے کر لیتے ہیں، بس میرے والد شیخ الاسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ والے تھے بہت بڑے بزرگ، تو ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا، اس نے جاتے ہی ان کو کہا کہ جناب میں سید ہوں۔ وہ اللہ والے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور اپنی گدی پہ بٹھایا۔ اب کیونکہ اللہ کا ولی کامل تھا، وہ 5 منٹ وہ بندہ گدی پہ بیٹھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا جی حضرت میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں، میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں۔ تو اس اللہ والوں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا، پھر چوما، فرمایا پتہ ہمیں بھی تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور لیکن تم نے نام کس کا لیا یار؟ نام محمد الرسول اللہ کا لیا ہے، اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اپنی گدی چھوڑ دیں۔
اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اس نام کا اتنا ادب ہے کہ ہم تمہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، کیونکہ نام ہی تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مسلمانوں، محرم کے اس مہینے کی جتنی خاصیتیں ہیں، چاہے یوم عاشوراء کی فضیلت ہو، محمد رسول اللہ نے جو حدیث میں بیان کی ہے، اور پھر اہل بیت کی محبت ہو، اور پھر میدان کربلا کا پیغام ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہمارا کردار اگر بولتا ہے تو ہم محرم منا رہے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تو بے ایمان ہے، تو ٹھگ ہے، تو چور ہے، تو بد کردار ہے، تو شرابی ہے، زناکار ہے، تو پھر آپ محرم نہیں منا رہے ہیں۔ محرم منانا ہے تو آئیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کے نواسے کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی، تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں ٹھگی مارنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں شراب پینے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں لوگوں کا دل دکھانے سے، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی مدد کے لیے ہم تک آئے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو محرم ہے، اگر ہے یہ ارادہ ہے تو محرم ہے، پھر ہم محرم منا رہے ہیں۔ اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو آپ محرم منا رہے ہیں، اور اگر دل میں صرف یہی ارادہ ہے کہ چند پیسے خرچ کر دینے، تھوڑا سا وقت لگا دینا ہے، تو آپ محرم نہیں منا رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں کو محبت ہے، جو ان کے جانشین ہیں، وہ کل بھی سر بلند تھے، آج بھی سر بلند ہیں۔ حسینی کبھی شکست نہیں کھا سکتے، وہ کل بھی عظمت والے تھے، قیامت تک عظمت والے رہیں گے، کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھا دیا کہ قیامت تک اس دین کو کیسے قائم رکھنا، کہ دین میں عزاداری نہیں چلے گی کسی کی، کوئی اس میں چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ جو دین کی حفاظت کی جنگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے نا، ہم نے تو دین نعوذ باللہ چند گنتی کے لوگوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے نا، ہم نے دین اپنے ہی چند سرمایہ داروں کے پاس نعوذ باللہ گروی رکھ دیا۔ یزید بھی انہی میں سے تھا جو سمجھ رہا تھا کہ دین کو میں نے اپنے انڈر لے لیا اور یہ اب دین میرے پاس گروی رکھا گیا ہے، لیکن قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ جنہوں نے یہ رسم قائم کر دی کہ کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ دین پر قابض نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا خلیفہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے کا محتمم ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے مسلمانوں کا ممبر پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے کوئی اس دین کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسی روش پر چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو بالکل یاد رکھیے گا۔ یہ جو دن جا رہے ہیں بڑے مقدس دن ہیں، اللہ سے مانگیں، کثرت سے درود پڑھیں، اہل بیت کے اوپر درود بھیجیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ یہ بڑے دن مقدس دن ہیں، ان دنوں کو یاد کیجئے جب ان دنوں میں کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے، شدت کے دن۔ ان واقعات کو اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے غیر مسلم ہندو سکھ دوستوں کو وہ واقعات سناؤ۔ وہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے جو دنیا کو پڑھایا جانا ضروری ہے۔ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے جو دنیا کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ان واقعات کو یاد رکھنا، ان کے متعلق پڑھنا، ان کے متعلق سننا، یہ سارے کا سارا نیکی کا کام ہے۔ اہل بیت کی فضیلت کو سننا، اہل بیت کے لیے دعائیں کرنا، اہل بیت کے اوپر درود بھیجنا، یہ تمام کی تمام اچھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ جب محرم آئے گا ہم اپنے کردار کے ساتھ انشاءاللہ محرم منائیں گے۔